ہاں جی، اب کوئی سوال ہو، کوئی تصحیح ہو، صرف سوال نہیں تصحیح بھی کریں، میری باتوں سے آنکھیں بند کر کے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ یاسین صاحب نے پرچی دی تھی۔ ہاں جی، پرچی میرے پاس ہے۔ جی 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 نہیں، سوال جو اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی دنیا جو ہے نا اس میں وہ ہو رہا ہے تکلیف، جو ہائیڈروجن بم ہے، نیوٹران پروٹون، اس کے جو ہے نا ڈیزی کٹر ہیں۔ اس میں نے کہا تھا، میں نے کہا جی یہ کلوننگ ہو رہی ہے، یہ اس کے بارے میں کیا آپ ہے؟ اب یہ جو سیکولر لوگ ہیں، اب اس کی سب سے بڑی بات وہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک چیز بنانے پہ بھی قادر نہیں ہے۔ دیکھیں، بنانے پہ قادر ہیں، تخلیق پر قادر نہیں۔ تخلیق پہ قادر۔ سائنس نے ایک چیز بھی پیدا نہیں کی، سائنس نے جو کیا وہ ایجاد کیا ہے۔ تخلیق اور ایجاد کا فرق کیا ہے؟ تخلیق ہوتی ہے عدم سے وجود میں لے آئے، آدم کا وجود نہیں تھا، زمین و آسمان کا وجود نہیں تھا اپنے حکم سے۔ ایجاد یہ ہے کہ کائنات کے بعض چیزوں کو ایک علمی سائنسی اصولوں کے مطابق اکٹھا کر کے 4 چیزوں کو ملا کے 5ویں چیز بنا لیں۔ یہ کلوننگ بھی وہی ہے، ایک علمی ترقی تو ہے، لیکن جب تک اسے آپ اخلاقیات کا پابند نہیں کریں گے اس وقت یہ سارا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے بھائی محترم بھائی کا سوال یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نمبر 1، کوئی ثابت نہیں ہے۔ جتنی احادیث پیش کی جاتی ہیں سب کی سب 90% یا تو موضوع ہیں یا 10% باقی جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ لیکن علماء کرام تو بڑے جوش و خروش سے اس کی بس فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں انہیں علماء کرام کیوں کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کہ رزق کی تقسیم، موت اور زندگی کے یہ فیصلے سب کچھ لیلۃ القدر کا ہے، سب کچھ لیلۃ القدر کا ہے۔ دوسرا سوال کا حصہ ہے، اور کیا سورہ دخان میں جس لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ کہتے ہیں نا جی، آپ فرما رہے ہیں ان کے نزدیک بھی قرآن لیلۃ القدر میں آیا ہے، شب برات میں نہیں آیا۔ تو یہ نزول قرآن کی رات کی فضیلتیں ہیں ساری، جو ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے پٹاخے بجانے کے لیے، اور اچھا یہ صرف شب برات کا تصور سب کانٹیننٹ میں ہے، باقی اور 54-55 ملک ہیں ان کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا، جس کا لیلۃ المبارکہ میں ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ روزہ تو آپ کبھی بھی رکھ لیں، یا وہ نفل ہو جائے گا یا سنت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جن چیزوں کے ساتھ بدعات بریکٹ ہو چکی ہوں انہیں ڈسکریج کرنا چاہیے، انہیں ڈسکریج۔ شب برات کی حیثیت مذہبی لحاظ سے اتنی ہم پہ طاری اور حاوی ہو گئی، اگرچہ رسول اللہ نے 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے، 14 شعبان کا روزہ رکھا ہے، لیکن وہ سنت روزہ ہے، 13 سے 15 تک ایام 20 کے روزے وہ سنت ہیں، حضور نے اسے لازم نہیں کہا۔ اب جب ایک بات رسم بن گئی ہو، بدعت بن گئی ہو، تو سنت کے اتباع کی طرح بدعت کا رد کرنا بھی لازم ہے، تو اس میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بس آپ یہ کچھ ارشاد فرمایا تھا، میں نے عرض کر دیا۔ جی جی مسجد بلال میں جی وہاں ایک مولوی صاحب خطاب فرما رہے تھے، یہ لیلۃ المبارک یعنی شب برات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے ان کے کان میں بتایا ہوگا، پھر قرآن میں تو نہیں بتایا، کان میں بتایا۔ حضرت یہ جو تعویلات ہیں نا جی، بس یہ تعویلات ہیں۔ کوئی صحیح حدیث بتا دیں، کوئی قرآن کی آیت بتا دیں کہ فیصلہ کیا تھا لیلۃ القدر نے اور نازل ہوئی تھی شب برات میں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے جمعہ پڑھا یہاں مسجد اپنا نشیمن کالونی میں مفتی عبدالحمید صاحب کے پیچھے، انہوں نے فرمایا کہ الحمد شریف اگر امام آہستہ پڑھے یا اونچی آواز میں پڑھے، جب تک نہیں پڑھے گی آپ کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اسلام کی رائے ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، انہیں اپنی ذاتی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ امام اگر جہری نماز ہے تو اس وقت سن لینا افضل ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر سری نماز ہے تو اس وقت پڑھ لینا جائز ہے، ثواب کا کام ہے، غلط کام نہیں ہے۔ یہ ہے اختلاف حدیث کا حل، ایک ہے اختلافات پھیلانا، ایک ہے اختلافات کا حل بتانا۔ تو دونوں طرح کی حدیث ملتی ہیں، اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل ہے تطبیق۔ اب تطبیق کر لیں، جہری نماز میں آپ سن لیں، سری نماز میں آپ پڑھ لیں، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ اگر تطبیق بھی نہ ہو رہی ہو تو پھر ہے ترجیح، پریفر کرنا۔ پریفرنس کا معیار کیا ہے؟ دونوں حدیثوں کے راوی دیکھیں، جس کے کمپیریٹیولی زیادہ اتھینٹک ہوں گے اسے پریفر کر دیں، جو کمپیریٹیولی تھوڑے سے کمزور ہوں گے اسے آپ پریفر نہ کریں۔ تیسرا ہے تنسیخ،
کہ اس حدیث میں تطبیق بھی نہیں ہو رہی، ترجیح بھی نہیں ہو رہی، پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ارشاد کیا ہے اور دوسرا ارشاد کیا ہے۔ حضور خود تو اپنی حدیث کو منسوخ کر سکتے ہیں، غیر نبی کی بات کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ پھر منسوخ کو دیکھ لیں، پہلا ارشاد یہ تھا کہ قبرستان میں نہ جاؤ، پھر ارشاد فرمایا جاؤ، وہ شرک سے بچانے کے لیے تھا۔ جب ایمان میں پختگی ہو گئی تو پہلا ارشاد تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھو۔ جب لوگوں کے اندر اویئرنیس ڈیولپ ہو گئی گوشت محفوظ کرنے کا، اس زمانے میں جو بھی اسٹوریج کا سادہ طریقہ تھا وہ لوگوں نے سیکھ لیا، حضور نے فرمایا خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، رکھو۔ تو تطبیق، تنسیخ، ترجیح، یہ جو حضرت کہہ رہے تھے نا یہ بات، ان سے ذرا ان 3 لفظوں کا معنی پوچھ لیجیے گا۔ ان کا ٹائم تو لے لیں یہاں کچھ یہ بھی اپنے وضاحت کرنے کا۔ جی جی وہ پھر مناظرے والی نہیں، مناظرہ نہیں، لا نبتغي الجاہلین وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، قرآن نے تو کہا سلاما، میں دونوں ہاتھوں سے قالوا سلاما، کہ جو جہالت کی ڈگری امت کو لڑانے والوں کے پاس ہے نا جی، الحمدللہ وہ میرے پاس نہیں، الحمدللہ مجھے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی دلائل ہیں، تو وہ بات وہی صحیح ہے، سری میں پڑھ لیں جہری میں۔ سر یہ امام مالک کا موقف ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جس آپ نے میری تائید کر دی، یہ امام مالک کا موقف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح امام ابو حنیفہ سے کم تر نہیں ہے، یہ امام مالک کا موقف ہے۔ امت نے جب لڑنا شروع کر دیا انہوں نے پھر اس پر رائے دے دی کہ دونوں چیزیں جائز ہیں اور لاجیکل ہیں، تو وہ بھی کوئی مذہبی دھونس نہیں ہے۔ یہ مذہبی دھونس ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی، بھائی نماز تم نے قبول کرنی ہے، اللہ نے قبول کرنی ہے، یہ مذہبی دھونس ہے۔ یہ بڑا ایک تاریخی اچھا سوال ہے، اس سے بڑی باتیں کھلتی ہیں ذہن میں۔ دیکھیں امام مالک 10 سال چھوٹے ہیں امام ابو حنیفہ سے عمر میں۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، امام مالک پیدا ہوئے 90 ہجری میں، لیکن امام ابو حنیفہ کے 20 سال بعد فوت ہوئے ہیں، چھوٹے 10 سال ہیں، فوت ہوئے، وفات ہوئی ہے 20 سال بعد۔ امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں 150 میں، امام مالک فوت ہوئے ہیں 170 میں، یعنی 90 میں پیدا ہوئے، 170 میں فوت ہوئے، اب کتنی عمر ہوگی؟ 80 سال ہوگی۔ اور امام کی عمر، امام ابو حنیفہ کی عمر جو ہے وہ 80 میں پیدا ہو رہے ہیں اور 150 میں وہ 70 سال ہیں، یہ ہے ذرا فرق۔ ہاں ہاں جی، کتاب الاثار ان کی کتاب ہے، فقہ الاکبر ان کی کتاب ہے، اور ان کے شاگردوں کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، موطا امام محمد ہے، اور کتب ظاہریہ ہیں، کتب روایت ہیں امام محمد کی کتاب۔ ہاں جی، نہیں یہ ان کی ڈکٹیشن ہے، یہ ان کی اپنی کتاب جو ہے نا وہ کتاب الاثار اور مسند ابی حنیفہ، یہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ امام ابو یوسف بھی ان کے شاگرد شاگرد ہیں، فقہ سننا پڑھ رہے ہیں، باقی تو چھوڑ۔ ہاں جی، فقہ سننا پڑھنے اس میں بھی چاروں موقف دیے ہوئے ہیں، اب جس پہ آپ کا دل ٹھوکتا ہے نا آپ اس پہ عمل کر لیں۔ آسم الحداد کی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ دعا فرمائیں۔ جی جی، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اللہ رب العزت آپ جس قدر خوبصورت ہیں ہم اتنی ہی زیادہ آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کا خوبصورت چہرہ کیسا ہے یہ آپ جانتے ہیں، ہماری تو آپ حمد و ثنا قبول فرما لیں۔ اللہ رب العزت آپ جس قدر با اختیار ہیں، جس قدر آپ کی طاقت ہے، اللہ ہم آپ کی طاقت کی بے قدر آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جس قدر آپ کی حمد و ثنا ہے اسی قدر آپ کے آخری اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل و صحاب پر ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس تمہید کے بعد ہم اپنی دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، آپ انہیں حل فرما دیں۔ یا رب کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ اس حاضری کو ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ کریم میری گفتگو میں جو قباحتیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اللہ آپ سب جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ میں اپنی ہر غلطی سے توبہ طائب کرتا ہوں، خائف ہوں، اللہ میری اصلاح فرما دیں، میری اچھی باتوں کو دلوں میں جگہ عطا فرما دیں، میری غلط باتوں کو ذہنوں سے محو فرما دیں۔ اللہ کریم جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جسمانی بیماری، اخلاقی بیماری، یا اللہ روحانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، ہم سب سے نجات عطا فرما۔ ہمارے بھائی طارق نطقانی صاحب نے جو خدا بخش صاحب کے بارے میں کہا
وہ اللہ کا بندہ، اللہ تیرا نیک بندہ علیم ہے، بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ اللہ آپ کے سوا کوئی شفا عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ بیمار ہم خود ہوتے ہیں، شفا آپ عطا کرتے ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ اور جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اصول صحت کی خلاف ورزی کر کے پہلے خود بیمار ہوتے ہیں، اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں اور پھر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی شعور عطا فرما کہ ہم صحت جیسی نعمت کی قدر کریں، ہم صحت جیسی نعمت کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت جتنے لوگ اس دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، اللہ کریم حاضرین جماعت کے دوست احباب رشتہ دار، اللہ کریم میرے والدین، میرا بیٹا، میرے اساتذہ، میرے بہت سے طلبہ مجھ سے پڑھ کر پہلے تیری حضور میں حاضر ہو گئے، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، سب کی یا اللہ قبریں نور سے منور فرما، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ ہمارے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسے لوگوں کو پیدا کر دینا جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، جو ہمارے لیے تجھ سے بھیک مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اللہ کریم جتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ ذہنی جسمانی پریشانی، مالی پریشانی، خاندانی پریشانی، اللہ ان دفتروں کی، ان سرکاری فائلوں کی پریشانیاں، اللہ ان پریشانیوں کو راحت میں تبدیل فرما دے، اللہ ان پریشانیوں کو راحت میں تبدیل فرما دے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کو صالح قیادت عطا فرما، اللہ ہمیں بھی شعور عطا فرما کہ ہم صالح قیادت کو منتخب کریں، اللہ اس ملک کو یا اللہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا، اللہ اسے امن کا گہوارہ بنا، اللہ کریم یہ جو بچے محنت کر رہے ہیں، والدین کا سرمایہ اور اثاثہ ہیں، اللہ انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، ان اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اولادوں کو والدین کا رحمت والا سایہ تعدیر نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اللہ کریم اس لیے نہیں کہ ہم اچھے ہیں، اللہ کریم اس لیے کہ آپ اچھے ہیں، اللہ آپ اچھے ہیں، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اللہ کریم جتنے گناہ کیے، اعلانیہ، خفیہ، صغیرہ، کبیرہ، اللہ جو یاد ہیں، جو بھول گئے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور بقیہ زندگی گناہوں سے پاک اپنے ایمان اور محبت والی زندگی عطا فرما، اپنے دھیان اور یقین والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم آپ کے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے جن فتنوں سے پناہ مانگی تھی، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ جن نعمتوں کا سوال کیا تھا، اللہ جو خیر اور بھلائیاں مانگی تھیں آپ سے، وہ ساری خیر اور بھلائیاں ہمیں اور ہماری اولادوں کو عطا فرما۔ اللہ ہمیں دیانتدار بنا دے، اللہ ہمیں ایماندار بنا دے، اللہ ہمیں فرض شناس بنا دے، اللہ ہمیں ان ملاوٹوں سے، ان دو نمبریوں سے، ان حق تلفیوں سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، بد سلوکی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ آپ ہمیں بچا سکتے ہیں، ہم آج خود نہیں بچ سکتے، اللہ ہمیں بچا دے، ہمیں معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد وآلہ وصحبہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔